اسحاق ڈار سے صحافی نے IMF پروگرام کی ناکامی پر سوال کیا تو جواب میں اسحاق ڈار نے اسے تھپڑ جڑ دیا، جس کے بعد قوم کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ اب ہمارے ملک کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف شاید تھپڑوں میں ہی چھپا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، اسحاق ڈار کے تھپڑ مارنے سے سب سے بڑا فائدہ جو پاکستان کو ہوا وہ یہ کہ ہمارے تمام قرضے معاف ہو گئے۔ ہماری IMF کے ساتھ ڈیل بھی اسی تھپڑ کے نتیجے میں پکی ہوئی۔ اسی تھپڑ ہی کی بدولت اب ملک بھر میں 10 سے 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ اسی تھپڑ ہی کی کرامت ہے کہ پاکستان کا سارا میڈیا مزید آزاد ہو گیا ہے اور میڈیا ہاؤسز کے حالات بھی اب پہلے سے بہت بہتر ہو چکے۔ اور اگر آپ کو یہ تمام باتیں غلط لگتی ہیں تو ایمان سے بتائیے گا کہ کیا آپ نے اس تھپڑ کے بعد صحافیوں یا ٹی وی مالکان کو کوئی احتجاج کرتے، مذمت کرتے یا اس معاملے پر غصے کا اظہار کرتے دیکھا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اب ہمارے سارے مسائل کے حل ہمیں تھپڑوں کی صورت ہی ملا کریں گے۔ اب اگر کوئی پاکستانی مہنگائی پر بات کرے گا تو تھپڑ مار کر مہنگائی کا منہ توڑ دیا جائے گا۔ اگر کوئی پیٹرول کی قیمتیں کم نہ ہونے کا شکوہ کرے گا تو اسے بھی تھپڑ مار کے اس کے موٹر سائیکل کی ٹینکی اسی سرخی سے فل کر دی جائے گی کہ جو تھپڑ لگنے کے نتیجے میں اس کے چہرے پر آئے گی۔ اگر کوئی بھی بھوکا 2 وقت کی روٹی نہ ملنے پر سرکار سے گلہ کرے گا تو بھی اس کو ایک شاندار چماٹ لگا کر اس کی بھوک مٹا دی جائے گی۔ اگر کوئی حکومتی پالیسیوں کی ناکامی پر سوال اٹھائے گا تو اس سوال کرنے والے کو ہی اٹھا لیا جائے گا اور تھپڑ مار کر جواب دے دیا جائے گا۔ اور یقین جانیے، یہی وہ واحد جواب اور حل ہے کہ آج جس کے ذریعے تمام تر ملکی مسائل کو کامیابی سے حل کیا جا رہا ہے۔ اب اگر 14 مہینے میں 14 لاکھ بے روزگار ہو جانے والے پاکستانیوں کی بابت کوئی سوال کرے گا تو اسے تھپڑ مار کے ان 14 لاکھ لوگوں کے روزگار کا مسئلہ حل کر کے یونان جانے والی کشتی میں بٹھا دیا جائے گا۔ اگر کوئی باپ مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچے کو سکول چھڑوانے پر مجبور ہوگا اور سرکار سے اس کا گلہ کرے گا تو اسے بھی تھپڑ لگا کر اس کے بیٹے کو داخل کروا دیا جائے گا، مگر سکول میں نہیں، کسی دینی مدرسے میں، کہ اب ہمارے ملک کے والدین اور سرکار کے پاس یہی دینی مدرسے ہی واحد سہارا بچے ہیں کہ جہاں ان غریب بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے چھت اور 3 وقت کی باعزت طریقے سے روٹی مل سکتی ہے۔ اگر کوئی پاکستانی سرکار سے GDP گروتھ کے منفی ہونے کا سوال کرے گا تو اسے بھی تھپڑ مار کے GDP کی سپیڈ مزید تیز کر دی جائے گی۔ اب یہ مت پوچھیے گا کہ وہ سپیڈ مزید منفی سائڈ تیز کی جائے گی یا بہتری کی طرف، کیونکہ اس کے جواب میں ایک اور تھپڑ چمٹا دیا جائے گا۔ اگر کوئی پاکستانی یہ پوچھنے کی غلطی کرے گا کہ 14 مہینے پہلے والے پاکستان کے مقابلے آج کا پاکستان اتنے زیادہ معاشی مسائل کا شکار کیوں ہے، تو اسحاق ڈار صاحب اسے بھی تھپڑ لگا کر دکھا دیں گے کہ ہماری معیشت کیسے تعمیر و ترقی کی بلندیوں کو چھونا شروع ہو گئی ہے۔ اگر کوئی ناہنجار پاکستانی موجودہ سرکار سے یہ پوچھنے کی گستاخی کرے گا کہ ہماری عدلیہ سے مجھے انصاف کیوں نہیں مل پا رہا، تو اس کے بھی کان کے نیچے ایک زوردار رکھ کر بتایا جائے گا کہ دیکھو ہماری عدلیہ کتنا اچھا کام کر رہی ہے کہ ہمارے اربوں خربوں روپے کے کیسز چٹ پٹ ختم کر دیے گئے۔ اگر کوئی پوچھے گا کہ برطانیہ کی سرکار کار سروس کے پاس تو صرف 86 گاڑیاں ہیں جو وزیر اعظم، وزیر، مشیر اور سرکاری اہلکار استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں حالات اتنے خراب کیوں ہیں، تو اسے بھی ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر کے بتایا جائے گا کہ کس نے کہا ہمارے حالات خراب ہیں۔ ہماری صرف وفاقی حکومت کے اہلکاروں کے لیے ہی 90,000 گاڑیاں موجود ہیں جن پر ایک سال میں 50 ارب روپے پیٹرول قیمت میں خرچ ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ہمارے حالات تو اتنے اچھے ہیں کہ ہمارے پاس 34 وزراء کے لیے 99 وزیر اور مشیر ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ اسحاق ڈار سے اگر کوئی یہ پوچھے گا کہ سرکار ہمارے 232 تجارتی محکموں میں کئی سفید ہاتھی ہیں جو اربوں کی سبسڈی اور قرضے کھا رہے ہیں، تو اسے بھی تھپڑ مار کے بتا دیا جائے گا کہ تم عام عوام ہو، تمہارے پاس یہ سوال کرنے کا اختیار ہی نہیں۔ اگر کوئی اسحاق ڈار سے یہ سوال کرنے کی ہمت کرے گا کہ ہمارے ہاں آج صرف بجلی کا سرکولر ڈیٹ 2500 اور گیس کا 1500 ارب روپے ہے، تو اسے بھی تھپڑ مار کے آفر کی جائے گی کہ چلو تم وزیر خزانہ بن کر اسے ٹھیک کر کے دکھاؤ۔ جب اسحاق ڈار سے پوچھا جائے گا کہ ہمارا پاسکو 1000 ارب روپے کا مقروض ہے، ہمارا ملک گندم خریدتا ہے لیکن وہ گندم انسانوں کے بجائے چوہے کھا جاتے ہیں، تو اسے بھی تھپڑ لگا کر روٹی کی قیمت 5 روپے بڑھا دی جائے گی۔ اگر کوئی یہ کہنے کی عظیم غلطی کرے گا کہ جی گورنرز بہتر کریں، شاہانہ طرز حکمرانی سے باہر
बाहर निकले कि शायद मुल्क डिफॉल्ट से बच जाए, तो उसे भी थप्पड़ मारकर 9 मई के वाकयात का नामजद मुल्जिम बना दिया जाएगा और दूसरी जानिब ये ऐलान कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से कामयाबी से बाहर आ गया है। अब पाकिस्तानी कौम के हर मसले का हल सिर्फ उस थप्पड़ में होगा कि जिस थप्पड़ की वजह वो सवाल बनेगा कि जो सवाल पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान के सियासतदानों, पाकिस्तान के तजर्बाकार हुकूमती एहलकारों या पाकिस्तान को संभालने वालों से किया जाएगा, क्योंकि थप्पड़ ही अब हमारे नसीब में है। और यकीन जानिए कि ये थप्पड़ और लानते हम उस वक्त तक बहसी खुशी कबूल करते रहेंगे कि जब तक हम अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ अपनी आंखों के सामने नहीं देखेंगे। पाकिस्तान के जो हालात हैं आने वाले वक्त में, ये हालात मजीद बद से बदतरीन हो जाएंगे। तो इसके लिए हम सबको दुआ करनी है कि ऐ परवरदिगार हमारे हाल के ऊपर रहम फरमा और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिसको पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना है कि आप किसको पाकिस्तान का अगला वजीर आजम देखना चाहते हैं। वो कौन ऐसा शख्स है कि जिसके नाम के ऊपर आप वोट का ठप्पा लगाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल दिखाने वाली ये वीडियो हर पाकिस्तानी तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगा फैक्ट्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे और आपको पता चलता रहे कि पाकिस्तान के अंदर हालात किस तर्ज पर जा रहे हैं और पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं। यकीनी तौर पर जब आप तमाम तर हकाइक देखते रहेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज हम कहां पर खड़े हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत कहां पर खड़ा है।